جی نیکسٹ کال اٹینشن نوٹس ہے جی ممتاز علی چانگ صاحب جی ممتاز صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. یہ کال اٹینشن سے پہلے سر حبیب جالب کا ایک شعر ہے. اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں لگتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی. مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی. جی چانگ صاحب. جی میرا منسٹر صاحب سے ہے, کیا یہ درست ہے کہ صادق آباد شہر کے قریب سے چک 146 پی کے رہائشی 2 نوجوانوں کو چند دن پہلے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا, جن کا 3 کروڑ تاوان طلب کیا جا رہا ہے. گزشتہ سالوں میں پولیس کو کچے کے ڈاکوؤں پر قابو پانے کے لیے اربوں روپے کے فنڈ جاری کیا گیا ہے. اس کے باوجود اغوا برائے تاوان کی وارداتیں نہیں رک رہیں. اس واقعے کی تقریباً 2 ہفتے گزر جانے کے بعد پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے, تفصیل سے آگاہ فرمائیں. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. میری ہاؤس سے بھی گزارش ہے, جتنا منسٹر صاحب نے ٹائم لیا ہے ایک جھوٹی رپورٹ پڑھنے میں جو پولیس والوں نے دی ہے, کیونکہ پہلے تو یہاں ڈی پی او کو ہونا چاہیے تھا. ہم ممبر ہیں, ہم اپنا قیمتی ٹائم اگر ہلکے کو چھوڑ کے آتے ہیں, ڈی پی او یا آر پی او کو یہاں ہونا چاہیے تھا. جی جب بھی میری کال اٹینشن ہوتی ہے سر, میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. اس میں یہ ہے کہ ڈی پی او رحیم یار خان کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی ہمارے اسمبلی سیکریٹریٹ کو کہ ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے, لیکن ان کے جو آفیسرز ہیں باقی وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر یہ رحیم یار خان کا ڈی پی او یا وہاں کے ایس ایچ او وہ شاید اس اسمبلی سے بالا تر ہیں, یہی میں کہہ سکتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. دوسری بات ہے سر, میں نے یہ 2 بندوں کی, میں نے 5 بندوں کی کال اٹینشن جمع کرائی تھی, 2 کی آئی ہے. یہ 3 بندے ابھی بھی ڈاکوؤں کے پاس ہیں, ایک اور بندہ بھی ہے, 4 ڈاکوؤں کے پاس ہیں. تو ہم خوشی سے نہیں آ کے یہ کال اٹینشن جمع, ہمیں اور بھی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے بھی بات کرنی ہوتی ہے, دوسری بھی بات کرنی ہوتی ہے, اور آ کے فیک رپورٹیں دے دیتے ہیں. دیکھیں 2 سال سے سر یہ ڈی پی او ہے, 1100 پولیس والے وہاں لگے ہوئے ہیں. 2 بندے ہمارے ایک ہفتہ پہلے اغوا ہوتے ہیں, 50 سویلین لوگ جا کے کچے میں ڈاکوؤں کا مقابلہ کر کے اپنے 2 بندے جو کڈنیپ تھے ان کو لے کے آتے ہیں. تو 1100 پولیس والے, کتنا ٹیکس جا رہا ہے, کتنا ہمارا پاکستان کا پنجاب کا پیسہ لگ رہا ہے, کیوں نہیں اب تک اربوں روپیہ لگ گیا ہے. صرف وہ ڈی پی او یا شوگر کین جب کٹتی ہے تو کروڑوں روپے کی پروفٹ کے لیے وہاں بیٹھے ہیں, لوگوں کا گنا کاٹ کے لے جاتے ہیں, یا گندم جب کٹتی ہے تو آپریشن کرتے ہیں. اب نہ پانی ہے وہاں پہ, نہ جنگل ہے وہاں پہ, تو کس چیز کا کچا رہ گیا ہے جہاں پہ وہ کاروائی نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے سر, یہ حقیقت پہ میں حلفیاً کہہ سکتا ہوں, یہ ڈاکو بھی 70% اس رحیم یار خان پولیس نے بنائے, اسی ڈی پی او نے بنائے, ان کو بے گھر کیا ہے, ان پہ جھوٹی ایف آئی آریں کی ہیں. تو پھر وہ ڈاکو نہیں بنیں گے تو وہ کیا کریں گے, یہ میں بتاؤں. یہ سر ایک مثال دے رہا ہوں, اس ہاؤس کو دکھا رہا ہوں کہ ایک بندے کو, بے گناہ بندے کو پکڑا ہے, اس سے اپنا مکان, اس کو کہا رشوت نہیں ہے تو مکان لکھ کے دو. یہ پولیس کسٹڈی میں وہ مکان لکھ کے دے رہا ہے. مکان جب لکھ کے دیا ہے, میں نے مدعی سے بات کی ہے, اس نے کہا ہمیں پولیس نے کہا ہے. وہ مدعی, جب مدعی نے بیان پھیر کے دیے تو دوسرے دن اس کو مرڈر کی ایف آئی آر میں ڈال دیا ہے. ایڈیشنل آئی جی صاحب نے انکوائری کی ہے, وہ پولیس والے جھوٹے نکلے. اگر اسی طرح کی ایف آئی آریں کریں گے, ڈاکو بنائیں گے, لوگوں کو بے گھر کریں گے, تو اسی طرح ہم پہ ہی وہ ظلم کریں گے, ہمیں ہی اغوا کریں گے. میں تو 1 سال سے سر یہ اسمبلی میں کچے کا رونا رو رہا ہوں, مگر کچا ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک میں چیف منسٹر صاحبہ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں ان کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ خاتون ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے جنید صفدر جو ہے وہ کوئی گاڑی تیز چلا رہا تھا
تو میں نے کہا, ڈانٹا اس کو کہ آپ میری 30 سال کی انویسٹمنٹ ہیں, یہ بچے بھی ہماری انویسٹمنٹ ہیں, ہمیں بھی ان بچوں کا تحفظ کرنا ہے. ہم نے پورا لاہور بن گیا, پنجاب بن گیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سر. یہاں پہ آپ اورنج ٹرینیں چلائیں, گرین روڈیں بنائیں, مگر کیا ہمارے لیے امن و امان کا بھی حق نہیں ہے؟ باقی تو آپ ہمارا سارا حصہ کھا گئے ہیں. یہ کرپٹ لوگ جن کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں, جھوٹی رپورٹیں بنا کے دیتے ہیں, یہ لوگ مکافات عمل ہے. کل اگر 4 سال انہوں نے کام نہیں کیا, آپ بھی وہی کر رہے ہیں, کل آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے. ہم بھی پیپلز پارٹی کا حصہ صرف کرسیوں کو چپکنے کے لیے نہیں آتے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو وفاق میں بھی آپ دیوار سے لگیں گے. آنے والے بجٹ میں آپ بھی بجٹ پاس نہیں کرا سکیں گے. ہمیں ان کرپٹ لوگوں کے حوالے نہ کریں. ہماری صادق آباد کی رحیم یار خان کے 55 لاکھ کی آبادی کو یا ڈاکوؤں کے حوالے کیا ہے یا ان کرپٹ پولیس والوں کے حوالے کیا ہے. 2 سال سے یہی کرپٹ پولیس والا کیوں بیٹھا ہے؟ اور اگر وہ پولیس والے کرپٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں, ڈویژن ٹرانسفر ہوتے ہیں, مگر ایس ایچ او ان کو وہی تھانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ ہمارے ساتھ انتہائی ظلم ہے. جیسے اسپیکر صاحب, جیسے آپ کہتے ہیں جی میں سن رہا ہوں سر, سن رہا ہوں. آپ بھی سر میں بہتر سمجھتا ہوں سر کچے کے معاملات. سر آپ بھی جنوبی پنجاب سے ہیں, ہم راجن پور والے ہوں, رحیم یار خان والے ہوں یا بہاولپور, ہمیں محرومیاں کم ہیں. دوسری ہمیں یہ کچے کے ڈاکو دے دیے یا کرپٹ لوگ دے دیے, یا ہم انصاف کے لیے اگر اسمبلی کا دروازہ کھٹکاتے ہیں تو اسمبلی کے سینئر پوزیشن پہ لوگوں کو اپروچ کرا کے نہ میری کوئی کال اٹینشن, کوئی پریویج موشن موو نہیں ہونے دیتے. یہ پولیس والے کیا سر اتنے طاقتور ہیں؟ میں سیکنڈ ٹائم ایم پی اے بن کے آیا ہوں, عوام کا نمائندہ ہوں. اگر اس کا پریولیج یہ پولیس کرپٹ لوگ اگر مجھے انصاف مہیا کرنے میں دشواری پیش کرتے ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور انکوائری ہونی چاہیے کہ کچے میں ڈاکو کنہوں نے پیدا کیے ہیں. اگر بے گناہ لوگوں پہ ایف آئی آر انہوں نے کی ہے تو ان کو بھی انصاف ہونا چاہیے سر. اور اگر بے گھر لوگوں کو بے گھر کیا ہے اس کا انصاف ہونا چاہیے. مگر یہ ان چیزوں سے میں مطمئن نہیں ہوں. جیسے سر ڈی پی او نے, پولیس والے کنڈیپ ہوتے ہیں, ڈی پی او ان کو ڈیل کے تحت لے آتا ہے, وہ بیٹھا ہی ڈیل کے لیے ہے, یا ڈاکوؤں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یا کسی سے کرپشن کے لیے ڈیل کرتا ہے. اگر اس کو ڈیل کرنی ہے تو ہمارے بندے جی چانگ صاحب آ گیا نا ڈیل کے تحت سر ان کو آزاد کروایا جائے. ان کے ورثاء کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, یا پنجاب حکومت منسٹر صاحب کو بھی رسپونڈ کرنے دینا, ان کو آزاد کرایا جائے. جی کوئی کام اگر کرنا چاہتے ہیں نا سر, جی مہربانی کریں, مشورہ دیں منسٹر صاحب. منسٹر صاحب اگر آپ کرنا, میں نہیں کہتا کہ سارا رحیم یار خان کرپٹ پولیس والے ہیں, کوئی چیک پوسٹ نہیں بن رہی, یہ پیسہ ضائع کروا, اس حکومت کا پیسہ ضائع کرا رہے ہیں اور کروڑوں روپے کی اس کے اندر کرپشن کر رہے ہیں. میرا گھر ہے جہاں یہ چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں یہاں سے کمیٹی بن جائے, دیکھے کہ چیک پوسٹوں پہ کوئی پولیس والا نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. میں چانگ صاحب سر جنہوں نے یہ کچے کو اگر ٹھیک کرنا ہے, اگر کچے والوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی آریں ہوئی ہیں, ان کو دہشت گرد بنایا گیا ہے, ان کو بھی وہ کریں. اور جن کی زمینوں پہ پولیس والوں نے قبضے کیے ہوئے, منسٹر صاحب جی پولیس والوں نے کچے میں, پولیس والوں نے, اگر میں جھوٹ بولوں تو میں ممبر نہیں بنوں گا. آپ ہیں اگر 1000 ایکڑ پولیس والے کی کچے کے اندر زمین میں نہ ثابت کر کے دوں تو پھر اس کو دیکھیں اپنا منسٹر صاحب, یہ جو کنسرن, یہ جو
آپ ایسے کیس کو پریویلیج کمیٹی کو نہیں بھیجتے تو پھر یہ میرٹ نہیں ہے. یہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو 30 سالی آپ کا دل میں وہ ہمیشہ آپ نے تعصب کی سیاست کی, آج بھی اگر وہی کرنا چاہتے ہیں ہماری لیڈرشپ نے. چاند صاحب آپ ایک سیکنڈ آپ ذرا تشریف رکھیں نا. چاند صاحب جناب اسپیکر ایک سیکنڈ تشریف رکھیں. میاں صاحب میری بات سنیں. جی میں عرض کر رہا ہوں. جی آپ میاں صاحب میری بات سنیں. اگر کسی پولیس والے نے وہاں کے کسی رہائشی صادق آباد رحیم یار خان کے کسی بھی کسان پر یہ ظلم ڈھایا ہے اور اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو آپ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور آپ اس پہ انکوائری کریں میاں صاحب, اور زمین واگزار کروائیں. اگر میں جناب اسپیکر میں بالکل چاند صاحب ہمیں ان کے پاس جو کہہ رہے ہیں ڈیٹیل اگر مجھے دیں تو میں بالکل میک شور کریں گے انشاءاللہ تعالی. چاند صاحب آپ بیٹھ جائیں نا سیشن کے بعد یا کل بیٹھ جائیں منسٹر صاحب کے ساتھ. چاند صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں اور ہم کوئی فرق نہیں سمجھتے اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں یا کسی بھی جماعت سے ہوں. جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں سب برابر ہوتے ہیں.